قارئین و ناظرین، ملاحظہ فرمائیے کہ اس طرح سادہ لو عوام کو کچھ لوگ اپنی من پسند باتوں سے الجھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ غربی کی باتوں میں کھلم کھلا تضاد ان کی علمی سطح کے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں وہ کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری خلاف حقیقت اور قابل اعتراض باتوں سے عوام کے اذہان کو منتشر کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف تو ہیں ہی، لیکن وہ خود ان کی اپنی کہی ہوئی باتوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ یعنی حق بات کو چھپانے کی کوشش ان کی اپنی زبان خود ناکام بنا دیتی ہے۔ ان کی ان حرکتوں سے عوام الناس بہت حد تک گمراہ ہو رہی ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی ویڈیو جس میں وہ نہ صرف حضرت سلمان ابوذر بلکہ علماء کو بھی درجہ ولایت پر فائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے، بلکہ قرآن اس کی سراسر نفی کرتا ہے۔ علماء کی تقلید کریں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ضروری ہے، رسول تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے، علی تک پہنچنے کے لیے سلمان و ابوذر تک پہنچنا ضروری ہے۔ نظام ہے ولایت کا، نظام ولایت کی حقیقت منحصر ہے ذات احدی میں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کی ذات میں ولایت منحصر ہے۔ اللہ ہے ولی، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جسے اللہ ولی بنائے۔ تو اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد ائمہ ولی ہیں، اور ائمہ کے بعد وہ مجتہدین اور فقہاء ولایت رکھتے ہیں جو عادل فقہاء ہیں۔ عادل یعنی امانت دار، عادل یعنی وفادار۔ مجتہدین فقہاء، مجتہد جامع الشرائط، ان کی تقلید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تقلید کے جواز کے لیے حضرت علماء کو ولایت کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ اندھی تقلید اور علماء کی ولایت قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں، کیونکہ قرآن میں صرف 3 ولایتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر کوئی فرمان معصوم بھی قرآن کے خلاف جاتا ہے تو اسے دیوار پر دے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ان جیسا کوئی مولوی قرآن کے خلاف بات کرے تو اس کی بات کی کیا حقیقت اور اوقات ہے۔ اگر سلمان ابوذر نے کبھی اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو ہمیں بتایا جائے، اور اگر وہ بھی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو غربی کا انہیں اور آج کل کے علماء کو ولی کہنے کا افسانہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، انہی حضرت کی اپنی زبان سے اقرار کے قرآن کے مطابق ولی صرف 3 ہیں، یعنی اللہ، رسول اور مولا علی علیہ السلام۔ اور آیہ مبارک ولایت پڑھ لیجئے سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اور اللہ کا رسول، اور وہ مومنین جو ایمان لانے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حارت رکوع میں۔ 3 افراد کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس 3 افراد کی ولایت کا اعلان میں قبل و بعد بھی ہے، قبل و بعد ہے۔ میں تو آیت پڑھ رہا ہوں، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ اس کے بعد رسول کی ولایت کب سے شروع ہوگی؟ جب ولایت خدا ختم ہوگی تب۔ ولایت خدا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ولایت خدا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا ولی ہے، خدا کے رہتے ہوئے مصطفیٰ بھی ولی ہے، مصطفیٰ کے رہتے ہوئے علی بھی ولی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانان ملت تشیع کو گمراہ کر کے اپنے شکنجے میں کیا جائے اور ان کی قیمتی توانائیوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، تاکہ وہ ناصبیوں اور دشمنان شیعت سے اپنا دفاع کرنے کی بجائے ان مولویوں کو نہ ماننے والوں سے ہی لڑتے رہیں۔